السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے دلدل میں جنگ۔ اس کے مصنف ہیں آئیوان کیمرون۔ مجھے فخر ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو جم رینڈال کو اس دن سے ہی پسند کرتے ہیں جب وہ جنوبی فلپائن کے قصبہ کیڈز کے عمارتی لکڑی تیار کرنے والے کارخانے میں پہل آیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کیڈز ان دنوں جم جیسے شریف نوجوان کے لائق جگہ تھی ہی نہیں۔ یہ چھوٹا سا قصبہ جس کے بیشتر مکانات ریت اور کیچڑ سے بنائے گئے تھے، سمندر اور دریا کے ڈیلٹا کے درمیان ایسی جگہ آباد تھا جس کے غیر آباد علاقے میں چاروں طرف دلدل ہی دلدل تھی اور جس میں ہزاروں قسم کے حشرات الارض بھرے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے پیڑوں اور خاص طور سے ان پیڑوں کی تو وہاں بہت ہی بہتات تھی جن کی چھال سے چمڑا رنگنے کا کام لیا جاتا ہے۔ پھر بھلا ایسے ماحول میں کسی نازک مزاج اور نفاست پسند آدمی کا کیا کام؟ یہاں تو کوئی مضبوط دل کا آدمی ہی رہ سکتا ہے جس کی طبیعت میں امنگ ہو اور سینہ جوشیلے جذبات سے معمور ہو۔ اس دن موسم صاف تھا اور ہوا کے نام پر ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا، اس لیے 2 مستول والا بھدا جہاز جس پر بھاری سامان بھی لدا ہوا تھا دریا کی تیز دھار کو نہ کاٹ سکا اور مجبوراً اسے دوسرے کنارے پر ہی رک جانا پڑا۔ کارخانے کے آدمیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہیں دل لگی سوجھی اور انہوں نے ایک بھینس جہاز کے پاس بھجوا دی تاکہ نوواردوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ بھینس پر سوار ہو کر دریا پار کر لیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہی کوئی اس فلپائنی بھینس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہونا پسند کرے، لیکن ایک نوجوان نے دلیری کا ثبوت دے ہی دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے بھینس کا سینگ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا بکچہ سنبھالے بھینس کی پیٹھ پر اس طرح آگے کو جھکا ہوا بیٹھا تھا جیسے سرکس میں کوئی کرتب دکھا رہا ہو۔ وہ سب دیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نظارہ پیش کر رہا تھا، اور جب بھینس نے تیز بہتے ہوئے دھار کے چھپاکوں میں ڈبکی لی تو نووارد کو بھی بس مزہ ہی آ گیا ہوگا۔ اس وقت بھینس کا رکھوالا فلپائنی لڑکا بھی جس نے اپنے ہاتھ میں بھینس کی لمبی نتھ تھام رکھی تھی، اس نظارے سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور تمسخر اڑانے والی ہنسی ہنستا ہوا کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ بھینس نووارد کو پانی سے تو جیسے تیسے نکال لائی، لیکن خشکی میں بھی پیٹھ پر بٹھائے رکھنے میں اسے شدید ہتک محسوس ہوئی، اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچی تو اس نے اچھل کود شروع کر دی اور آخرکار اپنے سر کے اوپر سے اسے اچھال ہی کے چھوڑا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اپنی ٹوپی اٹھائی اور اپنی اینک کے شیشوں سے گرد صاف کرنا شروع کر دی جیسے اس کے نزدیک کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کارخانے کے ملازم ہنستے ہوئے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ یہ نووارد مسٹر جم رینڈال ہی تھے، اور جب انہوں نے عالموں کے سے انداز میں اپنا نرم ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا تو مجھے ان کی یہ ادا بھا گئی اور میں جب ہی انہیں دل سے پسند کرنے لگا، لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ وہ یہاں ان غیر مہذب اور گستاخ لوگوں کے درمیان اس چھوٹی سی بستی میں کس طرح نباہ کر سکیں گے۔ البتہ میرا شمار ان میں اس لیے نہیں تھا کہ میں منیلا سے کچھ دنوں کے لیے صرف اس لیے آیا تھا کہ یہاں رہ کر مگرمچھ اور جنگلی سوروں کا شکار کر سکوں۔ میں نے یہاں آتے ہی پہلے ہی ہفتے میں 6 بڑے بڑے مگرمچھ شکار کر لیے تھے۔ اس جزیرے پر واقعی بہت زبردست قسم کے مگرمچھ ہوتے ہیں جو سمندر اور دریا کے تکون ڈیلٹا میں دور دور اور جگہ جگہ گھومتے دکھائی دیتے ہیں، اور خاص طور سے ان نشیبی علاقوں میں جہاں سمندر کی وجہ سے پانی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور جہاں گھنے پیڑوں اور گھاٹوں کے درمیان خطرناک قسم کی دلدلیں ہیں۔ یہ موذی گھات لگائے پڑے رہتے ہیں۔
اور جو بھی داؤ میں آ جائے تو پھر اسے نہیں بخشتے۔ بسا اوقات وہاں 30 فٹ لمبے مگرمچھ ہوتے ہیں، جن میں سے بعض تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ 12-13 من کے وزنی سانڈ تک کو پانی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ وہاں کے مقامی باشندوں کے شکار کا طریقہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ مگرمچھ کا شکار وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی چھوٹی کشتی میں ایک بہت لمبا بانس مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں، جس کے دوسرے سرے پر ایک کتا اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں تو بانس سے بندھی رہیں اور اس کا منہ پانی سے کوئی 1 فٹ اونچا لٹکتا رہے۔ اس طرح تکلیف دہ حالت میں لٹکنے کی وجہ سے وہ خوف زدہ کتا بڑے دردناک انداز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے، جسے سن کر دور دور کے مگرمچھ اپنی ناندوں سے باہر نکل آتے اور اپنے من پسند گوشت کے لالچ میں منہ کھول کر اسے نگلنے کی کوشش کرنے لگتے۔ ایک بار مجھے بھی اس طرح کے شکار میں شریک ہونے کا موقع ملا، لیکن میں بجائے اس کتے والی کشتی پر بیٹھنے کے کچھ فاصلے پر ایک موٹر لانچ میں بیٹھا اور وہیں سے میں نے مگرمچھ کے کھلے ہوئے منہ پر گولی چلائی، جو قسمت سے کامیاب رہی۔ کیڈز کے مقیم مینیجر کرنل جانسن کی مہربانی سے رینڈال کو دفتر محاسبی میں ملازمت مل گئی۔ یوں تو اس نے یہاں سب لوگوں سے گھلنے ملنے کی خود بھی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ طبعاً حلیم، کم گو اور شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے باوجود کوشش کے وہ ان میں پوری طرح گھل مل نہ سکا۔ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے نئی روشنی اور نئے زمانے سے اس حد تک دور رہا تھا کہ بار روم میں ناچتے اور آرکیسٹرا کے ساز اور دھن کے ساتھ قدم ملانے تک کے فن سے بھی ناواقف تھا۔ اس کے نئے ساتھیوں نے جب اسے برج پر آزمایا تو اس نے وہاں بھی فاش غلطیاں کی، بلکہ اس حد تک اناڑی پن کا ثبوت دیا کہ وہ صحیح انداز سے تاش کے پتے بھی نہ پکڑ سکا۔ وہ شراب بھی نہیں پیتا تھا، اسے کبھی مرغ بازی میں بھی شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ ٹینس تک میں ناکارہ ثابت ہوا۔ رینڈال کو اپنے نزدیک مہذب بنانے کی ایک آخری کوشش کے خیال سے لوگوں نے طے کیا کہ اسے اس عجیب و غریب کھیل میں بھی آزما کے دیکھا جائے جس میں ان کے خیال کے مطابق دونوں صورتوں میں دلچسپی کا سامان موجود تھا اور خوب دل کھول کر ہنسنے ہنسانے کا موقع ملتا تھا۔ جوشیلے اور سرپھرے نوجوانوں کا اختراع کردہ یہ کھیل ان کے کہنے کے مطابق طبیعتوں کی انتہائی بیزاری کو دور کرنے کا بہترین طریقہ تھا، لیکن یہ کھیل تب ہی کھیلا جاتا تھا جب کرنل جانسن کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہوں۔ کرنل جانسن کا مکان بالکل دریا کے کنارے واقع تھا اور دریا میں، جس کا پاٹ وہاں کوئی 50 گز چوڑا تھا، لاتعداد مگرمچھ بھرے پڑے تھے، لیکن تھے وہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے اور نسبتاً شریف۔ 10 سے 20 فٹ تک لمبے یہ مگرمچھ پالتو جانوروں کی طرح تیرنے والے کے پیچھے لگ جاتے اور کچھ دور تک پیچھا کرنے کے بعد خاموشی سے واپس لوٹ جاتے، لیکن پھر بھی یہ اندیشہ ضرور رہتا تھا کہ اگر وہ بھوکے ہوئے تو پھر ان کی ساری شرافت دھری رہ جائے گی اور وہ اپنی سی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ دریا کے کنارے دلدلی زمین تھی جہاں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے پیڑ کھڑے تھے۔ نوجوانوں کا کھیل یہ ہوتا تھا کہ وہ دریا کو تیر کر پار کریں اور دوسرے کنارے پر کسی پیڑ کو چھو کر پھر واپس آ جائیں۔ ظاہر ہے یہ جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن اس کا کیا علاج کہ دیکھنے والوں کو اسی کھیل میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق شام کی لو ختم ہوتی اس دلچسپ کھیل میں شریک ہونے والوں کا پورا گروہ دریا کے کنارے جمع ہو گیا۔ مجھے ان سب کے نام تو یاد نہیں، لیکن ریگ ایلیکس جو آرا مشین چلاتا تھا اور جس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی، اس وقت ان کا لیڈر بنا ہوا تھا اور اس نے ٹیوبا یعنی ایک خاص قسم کی مقامی تاڑی چڑھا رکھی تھی۔ جب سب جمع ہو گئے تو ایلیکس نے ان کو متوجہ کرنے کے بعد کہنا شروع کیا کہ رینڈال اگر اس دریا کو تیر کر پار کر لے
تو وہ اپنی طرف سے 100 روپے کی شرط لگانے کو تیار ہے۔ رینڈال خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا، لیکن اس نے ایک دم کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی توجہ بٹانے کے لیے اس پرانے جہاز کے ڈھانچے کی چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جو وہاں بطور گودام استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو وہ ایک دم بول پڑا، تم گھاس تو نہیں کھا گئے ہو؟ بگ ایلیکس شاید اس جواب کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے فوراً اس کی تیوری پر بل پڑ گئے اور اس نے غضب آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے مکہ بنا کر ہوا میں لہرایا۔ کیوں؟ اس میں ایسی کون سی انوکھی بات ہے؟ تم دریا کو تیر کر پار کرو اور ہاتھ کے ہاتھ 100 روپے بٹور لو اور پھر سمجھ لو کہ تم ہمارے کلب کے پکے ممبر بن گئے۔ لیکن ہاں، یہ بتا دوں کہ تم بھلے ہی اس کنارے تک آسانی سے پہنچ جاؤ، لیکن واپسی میں تمہیں دانتوں پسینہ آ جائے گا، تم سردی سے کپکپانے لگو گے اور تمہارے پٹھے اکڑ جائیں گے۔ لیکن بے فکر رہو، گہرے پانی میں مگرمچھ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کسی کو مارنے اور نگلنے کے لیے انہیں اپنے پیروں اور دم کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور گہرے پانی میں چونکہ وہ انہیں اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں ان کی طرف سے خطرے کا امکان کم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے داد طلب نگاہوں سے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی حماقت ہوگی، رینڈال نے نہایت سادگی سے کہا۔ میں 200 روپے کی شرط لگاتا ہوں کہ تم بھی اس طرح اسے تیر کر نہیں پار کر سکتے۔ منظور، ایلیکس چلایا، لیکن تمہارے پاس اتنے روپے بھی ہیں؟ رینڈال سے اب کوئی جواب نہ بن پڑا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ مجھ سے اس کی خفت نہ دیکھی گئی اور میں ایک دم بول پڑا، رینڈال کی طرف سے میں روپے دینے کو تیار ہوں۔ جب ایلیکس گھاٹ کی طرف جانے لگا تو ہم سب اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے تاکہ آسانی سے ہم اسے دور تک تیرتا ہوا دیکھ سکیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، وہ اس سے پہلے بھی اسے تیر کر پار کر چکا ہے اور اس کے ساتھ تب بھی کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے بولتا ہوا چھوڑ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور جلدی سے اپنی رائفل اٹھا لی جس میں دوربین بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دن دریا میں پانی اور دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بہاؤ میں تیزی نہیں تھی۔ جب ایلیکس نے پانی میں چھلانگ لگائی تو سب نے ایک زور کا نعرہ لگایا۔ تیرتے وقت اس کا پیٹ پانی سے ملا ہوا تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں بڑے متوازن اور خوبصورت انداز میں چل رہے تھے اور ٹانگیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بڑے فنکارانہ انداز میں پانی کو بلو رہی ہوں۔ وہ بہت جلد دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی واپسی کا عمل شروع کر دیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2-4 گز ہی آیا ہوگا کہ ہم نے دیکھا مگرمچھ پیڑوں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور خاموشی سے ایلیکس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ اپنی دم سے پانی کو کاٹتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور لمحہ بلمحہ اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے پیچھے جو آدمی کھڑے تھے وہ چلا چلا کر آوازیں دینے لگے اور ہاتھ ہلا ہلا کر اسے خبردار کرنے لگے کہ مگرمچھ آ رہے ہیں۔ ایک بڑا مگرمچھ تیزی دکھا کر اور منہ کھول کر ایلیکس کی طرف لپکا۔ میں نے جلدی سے رائفل کی پہلی گولی اس درندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اتار دی، اور جب ایلیکس اس کے کھلے ہوئے چوڑے جبڑے سے بچنے کی کوشش میں اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت اس کے ہلتے ہوئے سر کے قریب مگرمچھ کے کھلے ہوئے منہ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ خوفزدہ ایلیکس نے اب اور تیزی سے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے۔ اس نے مگرمچھ کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور جب وہ گھاٹ کے اتھلے پانی میں پہنچ گیا تب ہی وہ پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت کر سکا۔ مگرمچھ کے منہ سے خون کے جھاگ نکل رہے تھے اور وہ پانی میں پلٹے کھا رہا تھا۔ ایک آدھ بار تو ایسا بھی معلوم ہوا جیسے وہ اپنی دم کے سہارے پانی میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت جلد اس کی یہ جدوجہد بھی دھیمی پڑ گئی اور وہ پوری طرح پانی میں ڈوب گیا۔
میں نے بگ ایلیکس کو کنارے پر چڑھنے میں مدد دی اور جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر گھسیٹ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آج کے واقعے نے مگرمچھ تیراکی کلب کے ممبروں کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ظاہر تھا کہ انہیں آئندہ کے لیے اپنے اس پسندیدہ کھیل سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب ہم اپنے گھروں کی طرف واپس جانے لگے تو ایلیکس نے رینڈال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رینڈال مجھے افسوس ہے، تم اگر تیرنے جاتے تو تم واقعی مارے گئے ہوتے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کنارے پر آ کر رینڈال کو بزدل کا خطاب دے گا اور فوراً شرط والی رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دے گا، لیکن اس کے برخلاف اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ اس سے اگلے دن جب میں نے سنا کہ رینڈال بھی دوسرے کنارے پر جانا چاہتا ہے تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ صرف تصویریں بنانے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے، جس کا اسے بہت شوق ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر کنارے پر جائے اور وہاں کی دلدلی زمین اور اس کے ماحول کا غائر مطالعہ کر کے ان کے نقش کاغذ پر اتار دے۔ جب ایلیکس نے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے زیادہ اصرار کیا تو کرنل نے اسے اجازت دے دی، لیکن احتیاطاً اسے اپنی خودکار 35 رمنگٹن رائفل بھی دے دی اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے کس طرح بھرتے ہیں، کس طرح نشانہ لیتے ہیں اور کس طرح چلاتے ہیں۔ وہ رائفل کے چلانے کے قاعدے سے نظریاتی طور پر تو واقف ہو گیا، لیکن عملاً اس نے کسی چیز پر نشانہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی آواز اور دھکے سے بری طرح ڈرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک فرض سمجھ کر اسے اپنے ساتھ ضرور رکھنے لگا۔ ایک دن شام کو رینڈال اپنی کشتی کو اس طرف لے گیا جدھر مینگروو پیڑوں کی کثرت ہے۔ ان پیڑوں کی چھال چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے اور زمین کے اوپر تک ابھری ہوئی ان کی لمبی لمبی جڑیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں جیسے کسی عفریت کا پنجہ۔ اس دن وہ دور تک ان کے اندر چلا گیا۔ تصویر بنانے کے بعد وہ واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے کسی کے غمناک انداز میں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں جنہیں سن کر رینڈال کے سارے بدن میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، اس بڑے پیڑ کی دوسری سمت سے آ رہی تھیں جہاں اس کی کشتی کھڑی تھی۔ اول تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آوازیں کس قسم کی ہیں، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ اپنی کشتی دوسری سمت لے گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر جہاں تھوڑی کھلی ہوئی جگہ ہے، ایک کتا کھونٹی سے بندھا چلا رہا ہے۔ رینڈال فوراً سمجھ گیا کہ یہ کتا مگرمچھ کو پھانسنے کے لیے بطور چارہ باندھا گیا ہے۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی لیکن وہاں دور دور تک اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مجھے یاد ہے کہ رینڈال نے بعد میں بتایا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی نسل کا ایک خارش زدہ کتا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اسے ضرور بچانا چاہیے۔ رینڈال کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ دوسرے کنارے پر اگر اس نے زمین پر چلنے کی کوشش کی تو اسے قدم قدم پر مگرمچھوں، اجگر سانپوں اور دھنسنے والی زمینوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اسے تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی حالت میں زمین پر نہ اترے، لیکن اس کتے کو بچانے کی دھن نے اسے تمام خطروں سے بیگانہ کر دیا اور اسے اس وقت کوئی نصیحت یاد نہ آئی۔ اس نے اپنی کشتی پیڑ سے باندھ دی اور لاپرواہی میں رائفل بھی جو کشتی کے سامنے والے حصے سے لگی کھڑی تھی وہیں رہنے دی۔ کتے نے جب رینڈال کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس نے بھونکنا بند کر دیا اور دانت نکال کر ہلکے ہلکے غرانے لگا۔ رینڈال رسی کی لمبائی کے مطابق اس سے دور رہا اور اسے چمکارتے ہوئے اس کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیے تاکہ کتا اس سے مانوس ہو جائے، لیکن کتے نے پھر بھی کوئی مروت نہ کی اور اس خلوص کا جواب غراہٹ سے ہی دیا۔ رینڈال کتے کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے باریک تنے والی ایک بیل کے پاس سے گزرا تو اس کے پیروں کے نیچے زمین نے پھونکار ماری، بالکل ایسے جیسے کوئی سرد آگ کے بعد سانس باہر نکالتا ہو۔ خطرے کا احساس ہوتی بے اختیار اس نے دوسرا قدم رکھا اور فوراً ہی ٹخنوں تک
نیلاہٹ لیے ہوئے سبز رنگ کی گندمی اور سڑی ہوئی کیچڑ میں اس کے پاؤں دھنس گئے۔ اس نے جلدی سے پھر قدم اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن اتنی دیر میں اس کے دونوں پاؤں گھٹنوں تک اندر دھنس گئے تھے۔ اب رینڈال نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کا پاؤں باہر نکل آئے، لیکن اس طرح کیچڑ میں سے جو گرم ریش کی طرح لیسدار ہو رہی تھی، بلبلے اٹھنے لگے جیسے اس کے نیچے کوئی چیز پک رہی ہو۔ اب اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک لٹکتی ہوئی بیل کو پکڑ لیا، لیکن رسی کی طرح بل کھاتی ہوئی یہ بیل بھی اس کا وزن نہ سنبھال سکی اور پیڑ سے چھوٹ کر اس کے کندھوں پر آ گری۔ رینڈال نے پریشان ہو کر باہر نکلنے کی کوشش تیز کر دی، لیکن وہ ایک مہلک کیچڑ میں جو اس سے بغلگیر ہونے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہی تھی اور زیادہ دھنستا گیا۔ کیچڑ ایسی نرم تھی جیسے مخمل، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کسی کو بھی مغلوب کرنے کی بے پناہ طاقت موجود تھی۔ رینڈال کا سانس پھولنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ زمین بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے زندہ نگلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس جگہ آس پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جس کا سہارا لے کر وہ زندہ دفن ہونے سے بچ سکتا۔ بس اب 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں اس غلیظ کیچڑ کو اس کے سر کے اوپر اس طرح ہموار ہو جانا تھا کہ پھر اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہتا۔ اس طرح مرنے کے تصور سے اس کی روح کانپ گئی اور وہ منہ بنا کر بسورنے لگا۔ بالآخر جب وہ سینے تک دھنس گیا تو اچانک اس نے پیروں کے نیچے کوئی سخت چیز محسوس کی۔ اس کا پیر پوری طرح اس پر جم گیا اور زمین میں دھنسنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کا ذہن صاف ہونے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ پاس والے بڑے پیڑ کی کسی لمبی جڑ پر اس کا پیر پہنچ گیا ہے۔ وہ وقتی طور پر بڑے کراماتی انداز میں مرنے سے بچ گیا تھا۔ جب اسے تھوڑا اطمینان ہوا تو اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، لیکن فوراً ہی اسے رک جانا پڑا کیونکہ اس کے چلانے سے کتا بھی بھونکنے لگا تھا جو وہاں سے بس چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا، اور ظاہر ہے اس طرح چلانے اور کتے کے بھونکنے سے ان خونخوار اور شکاری جانوروں کو یہاں پہنچنے کی ترغیب مل سکتی تھی۔ رینڈال کو امید تھی کہ وہ آدمی جس نے کتے کو باندھا تھا ضرور آئے گا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ پاس والے گاؤں میں صبح جو موت ہو گئی تھی تو کہیں وہ آدمی اس میں شرکت کرنے نہ پہنچ گیا ہو۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر کم از کم رات میں تو اس کے آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ لوگ میت کی آخری رسوم کو جشن کی طرح مناتے ہیں اور تاڑی پی پی کر خوب ناچتے گاتے ہیں۔ جلد ہی رات کی سیاہی نے پر پھیلانے شروع کر دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی دور پہاڑیوں کے عقب سے نارنگی کی طرح گول چاند کا سر بھی ابھرنا شروع ہوا اور اس کی روپہلی کرنوں نے چاروں طرف روشنی ہی روشنی بکھیر دی۔ رینڈال گھبرا کر کبھی ایک طرف دیکھتا تو کبھی دوسری طرف، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتا۔ ستم بالائے ستم، مچھروں نے بھی اندھیرا ہوتی کالے کفن کی طرح اس پر چاروں طرف سے یلغار کر دی۔ وہ اس کا خون چوس رہے تھے اور دل کھول کر اپنے زہریلے ڈنک اس کے چہرے اور ہاتھوں پر آزما رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا منہ سوج گیا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ رینڈال نے کاہلی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے مچھروں کو اڑانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس دوران رسی کی طرح بل کھاتی ہوئی بیل کا ایک پھندا تیار کر لیا۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح کمند ڈال کر رائفل کی نال میں پھندا پھنسا کر اسے گھسیٹ لے۔ وہ کوئی گوالا تو تھا نہیں جو اس کا ہاتھ سدا ہوا ہوتا اور پہلی ہی کوشش میں پھندا رائفل کی نال میں پڑ جاتا۔ اس کی چھوٹی کشتی کھلے میدان کے اس طرف کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر پانی میں کھڑی تھی اور اس کا اگلا حصہ جس میں اندر کی طرف رائفل لگی کھڑی تھی رینڈال کی طرف ہی تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پھندے کا سرا رائفل سے ٹکرایا لیکن اس میں پڑا نہیں۔ اس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن اسی وقت کتے نے جو کچھ دیر سے خاموش کھڑا تھا پھر دوبارہ آہوزاری شروع کر دی۔
اچانک کتے کے لہجے نے شدت اختیار کر لی اور اس میں جنون کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رسی توڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگرمچھ آ رہا تھا۔ وہ کم سے کم 30 فٹ لمبا تھا اور جب اس نے آہستہ آہستہ دریا سے نکل کر کنارے پر چڑھنا شروع کیا تو رینڈال سوچنے لگا کہ اس کی لمبائی آخر کس طرح ختم ہوگی۔ وہ اپنی مکروہ لمبی تھوتنی کو شبے کی نظروں سے ادھر ادھر گھماتا ہوا پیٹ کے بل بڑا چلا آ رہا تھا۔ اب تک اس کی توجہ کتے کی طرف ہی تھی، لیکن جب اس کی نگاہ رینڈال پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا اور اپنی اگلی چھوٹی ٹانگوں کو اونچا کر کے اور تھوتنی اوپر اٹھا کر اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، لیکن رینڈال نے نہ تو پلک جھپکائی اور نہ ہی اپنا ہاتھ یا سر ہلایا۔ اس کے باوجود وہ مگرمچھ کو دھوکہ نہ دے سکا۔ مگرمچھ نے اپنا سر نیچا کیا اور کتے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جیسے اسے اطمینان ہو گیا ہو کہ یہ نہتہ اور لاچار آدمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ کچھ قریب آ کر تیزی سے جھپٹا تو اس کے بوجھ سے وہاں کی زمین دہل گئی اور جگہ جگہ اس میں سے پانی ابلنے لگا۔ اچانک اس کے بڑے جبڑے کڑکڑائے اور پل بھر میں کتا وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ کتے کو نگل لینے کے بعد اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ پھر حرکت میں آیا اور بڑی بے ڈھب لیکن لوچدار چال چلتا ہوا رینڈال کی طرف بڑھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں اس کا بدن ذرہ بکتر کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی آرے کی طرح دندانے دار دم بار بار پھڑک رہی تھی، جیسے وہ کسی اہم موقع کی منتظر ہو۔ وہ خونی جانور اتنا قریب آ چکا تھا کہ رینڈال اس کے سانس کی بدبو سونگھ سکتا تھا، اس کے پیٹ کی گڑ گڑاہٹ سن سکتا تھا اور اسلحے کی طرح کھلتے اور بند ہوتے ہوئے اس کے نتنے دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ مگرمچھ بہت ہی قریب آ گیا تو رینڈال کے منہ سے بے اختیار ایک زور کی آواز نکلی جو دور تک ہوا کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے بالکل جذباتی انداز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا جو اس کی مدد کو آ جاتا۔ رینڈال کے اس طرح چیخنے چلانے کی وجہ سے مگرمچھ ہڑبڑا کر رک گیا۔ چاند کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک اٹھی۔ اس کی شفاف آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لاچار آدمی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھلا وہ اسے حاصل کرنے میں کیوں تکلف کرتا۔ مگرمچھ ایک آدھ قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اس کی پیش قدمی پھر رک گئی۔ وہ رکا اور گردن گھما کر دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی جیسا ایک عظیم الجثہ مگرمچھ پانی سے باہر آ رہا تھا۔ رینڈال نے چلانا بند کر دیا اور جیسے ہی وہ دونوں جانور جن کی تہ دار کھال لوہے کی طرح سخت تھی آپس میں ٹکرائے ہیں تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ دو جانور نہیں، دو چٹانیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ وہ زور زور سے ٹکراتے اور گرجدار آوازیں نکالتے ہوئے وحشیوں کے سے انداز میں ایک دوسرے پر پل پڑے اور بڑی بے دردی سے اپنے تیز نوکیلے دانتوں کو ایک دوسرے پر آزمانے لگے۔ کبھی لڑتے لڑتے وہ جوش میں پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر ہوا میں محراب سی بنا دیتے۔ اس وقت ان کے تیز ناخنوں والے پنجے بھی ایک دوسرے کے نرم پیٹ پر وار کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے، لیکن اس طرح وہ زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہ پاتے اور زور کی دھمک کے ساتھ زمین پر گر پڑتے اور کسی نرم اور کارگر جگہ کو پکڑنے کی کوشش میں پھر ایک دوسرے سے الجھ جاتے۔ ان دونوں کی لڑائی اولین دور کے عفریتوں کی لڑائی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ اس طرح کی دیو پیکر مگرمچھوں کی لڑائی کا منظر دیکھنے کا بہت ہی کم لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا۔ وہ جب غضبناک انداز میں ہاتھ پیر چلا کر اور دم پٹک پٹک کر اندھا دھند وار کرتے تھے تو زمین دہل جاتی تھی۔ رینڈال والے پہلے مگرمچھ نے، اس لیے کہ اب وہ اسے اچھی طرح پہچاننے لگا تھا، دوسرے مگرمچھ کو گلے سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اچانک پلٹا کھانے کی وجہ سے اس کا داؤ کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی دوسرے نے پلٹ کر حملہ کیا تو پہلے والا ایک دم زمین سے چپک گیا،
دوسرا جھونک میں اسی پر آن پڑا اور ٹھیک اسی وقت اچانک پہلے والے نے گردن اٹھائی اور تیزی سے دوسرے کے نرم پیٹ میں، جہاں اس کے بچاؤ کے لیے سخت کھال نہیں تھی، اپنے دانت گاڑ دیے۔ دوسرے مگرمچھ کے نرم پیٹ سے خون بہنے لگا، لیکن وہ اپنی پکڑ قائم نہ رکھ سکا اور دونوں پہلے کی طرح پھر جنگ میں مشغول ہو گئے۔ رینڈال ان کی لڑائی میں اتنا کھو گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کہاں اور کس حال میں کھڑا ہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بیش قیمت وقت گزرا جا رہا ہے اور اسے اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ فوراً کر لینا چاہیے۔ یوں تو ان عفریتوں کی لڑائی کے لیے کافی وسیع میدان پڑا تھا، لیکن رینڈال کو ڈر ہوا کہ اگر وہ لڑتے لڑتے کشتی کی طرف چلے گئے تو بچاؤ کی جو رہی سہی امید ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ یہ خیال آتی اس نے فوراً ان کی طرف سے گردن گھما لی اور جلدی سے پھندا کشتی کی طرف اچھال دیا۔ اسے بار بار ہاتھوں کو تکلیف نہیں دینا پڑی اور قسمت سے پہلی بار کوشش میں ہی وہ رائفل کی نال میں پھندا ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب پھندا اچھی طرح کس گیا تو اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ رائفل کشتی سے نکل کر زمین پر گر پڑی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف آنے لگی۔ ذرا دیر میں ہی رائفل اس کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی خوف و ہراس اور نا امیدی کی جگہ اس کے اندر بے پناہ جوش اور اعتماد امڑ آیا تھا۔ رینڈال نے رائفل کی طرف دیکھا، لیکن اس کا سارا جوش پل بھر میں ہوا ہو گیا اور اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ رائفل بری طرح کیچڑ میں لت پت ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی رائفل کی نال رسی سے صاف کی اور نشانہ لینے والی مکھیوں پر سے بھی مٹی ہٹائی۔ اب رائفل اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ نشانہ لے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اب بھی پوری طرح اطمینان نہ تھا کہ رائفل چل بھی سکے گی یا نہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ اس میں کتنی گولیاں بھری تھیں، 4 یا 5؟ مگر اس وقت اسے کچھ یاد نہ آیا۔ رائفل ہاتھ میں آ جانے کے باوجود اس نے بے صبری نہیں دکھائی، بلکہ اسے اسی میں مصلحت نظر آئی کہ جب تک ان خونخوار جانوروں کی لڑائی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، اس وقت تک بہرحال اسے انتظار ہی کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ بہت ممکن ہے اس طرح اسے صرف ایک ہی سے نمٹنا پڑے۔ اپنے اس فیصلے پر اسے کچھ خوشی سی ہوئی اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ پھر ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ خون ریز لڑائی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ایک بار جیسے ہی پہلے والے مگرمچھ نے ایک صاف موقع دیکھا تو وہ تیزی سے گرجتا ہوا بڑھا اور اچانک اپنے جبڑے میں دوسرے کا گلا دبا لیا۔ یہ کسی بل ڈاگ کی طرح ایک زبردست پکڑ تھی جس کا چھوڑنا آسان نہ تھا۔ گاڑھے خون کی تیز دھاریں دوسرے مگرمچھ کی گردن سے ابل پڑیں اور ہاتھوں کو ہلاتا ہوا دوسرا مگرمچھ جان کنی میں مبتلا ہو گیا، لیکن بل کھا کھا کر جھٹکے لینے کی تشنجی کیفیت بھی اس کی مضبوط گرفت نہ چھڑا سکی۔ رفتہ رفتہ وہ کمزور پڑنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ مر چکا تھا۔ فتح یاب مگرمچھ نے، جو اب تک اپنے پچھلے پیروں اور دم کے سہارے کھڑا تھا، اپنی گرفت ڈھیلی کی اور مردہ مگرمچھ کو، جسے اس نے بہت دیر سے ہوا میں آدھا لٹکا رکھا تھا، زمین پر گرا دیا اور ایسا کرتے ہوئے خود بھی جلدی سے پیچھے کھسک گیا۔ اس نے مردہ حریف کے گوشت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اب مداخلت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی رینڈال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ رینڈال نے سن رکھا تھا کہ بہت سے مگرمچھ آدمیوں کے گوشت کے عاشق ہوتے ہیں۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مگرمچھ بھی کوئی آدم خور تھا، جبھی تو اس نے مردہ مگرمچھ کے مقابلے میں اسے ترجیح دی۔ مگرمچھ اس سے ابھی گزوں دور تھا۔ رینڈال نے شاید اسی وقت رائفل چلا دی ہوتی، لیکن چونکہ اسے رائفل اور ساتھ ہی اپنے نشانے پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے انتظار کیا کہ وہ تھوڑا اور قریب آ جائے تب فائر کرے۔ یہ واقعی بڑے دل گردے کا کام تھا۔ موت لمحہ بہ لمحہ اس کی طرف رینگتی ہوئی چلی آ رہی تھی اور وہ بڑے صبر کے ساتھ اس کی نگہبانی کر رہا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس نے اپنے اوزان ہی کھو دیے ہوتے اور نا امیدی اور گھبراہٹ کے عالم میں اندھا دھند فائرنگ کر دی ہوتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ مگرمچھ بالکل اس ریتلی دلدل کے گھیرے کے قریب نہ پہنچ گیا۔
اور جیسے ہی اس کا جبڑا کھلا اس کے اندر گہرے غار کا دھانا نظر آیا تو رینڈال نے رائفل سیدھی کر کے لبلبی پر انگلی کا دباؤ دے دیا۔ 5 طاقتور گولیوں نے مگرمچھ کے حلق کے چیتھڑے اڑا دیے اور اسے اس قابل نہ رکھا کہ وہ خود سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو سکے۔ ہم لوگ بہت دیر سے اپنی موٹر لانچ سے دریا کو کھنگالتے پھر رہے تھے اور بار بار سرچ لائٹ اس ناہموار اور بے ڈول کنارے پر پھینکتے تھے جدھر عموماً رینڈال تصویریں بنانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اتنے میں ہم نے فائروں کی آوازیں سنی۔ آواز بہت دور سے آئی تھی اور کچھ گھٹی گھٹی سی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں صحیح سمت کا اندازہ ہو گیا اور ہم فوراً ہی رینڈال کے پاس پہنچ گئے۔ جلدی جلدی اسے اس بھوکے گڑھے سے باہر کھینچا گیا اور بغیر مزید وقت برباد کیے ہم اسے محفوظ جگہ پر لے جانے کے لیے موٹر لانچ میں سوار ہو گئے۔ رائفل پر کمند پھینکنا اور اسے گھسیٹنا واقعی بڑی ذہانت اور ہوشیاری کا کام تھا، بگ ایلکس نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں احترام کے ساتھ ساتھ مروب ہونے والا انداز بھی تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا، رینڈال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا کہ اگر میں کسی طرح ایک دوسرے مگرمچھ کو بلانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دونوں مجھے حاصل کرنے کے لیے ضرور آپس میں لڑ مریں گے۔ اس لیے میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور پھر ہوا بھی یہی۔ میرے اندازے کے مطابق فوراً ہی دوسرا مگرمچھ آ گیا اور پھر اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور وہ سدھرتے چلے گئے۔ جم رینڈال اس رات کے بعد ہمارا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ شکار بیتی، دہلی، سن 1970۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔